کہ ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے پاس آئے تھے ہیں یہاں. آج ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے ملنے آئے. اس وقت میرے پاس وقت بہت کم تھا. جی چاہتا تھا ان کو قصہ سناؤں. اب آپ کو سناتا ہوں. میں لندن گیا. لندن کی لیڈس یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہوا. اللہ جانے کہاں سے وہ خبر پہنچی لندن کے میئر کے پاس. آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا جو گورننس سسٹم ہے شاندار گورننس سسٹم. انہوں نے ہر شہر کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بہت پاور دیے ہوئے ہیں. وہ ہر بات کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جو لوکل کاؤنسل ہے وہ فلی امپاورڈ ہے. اس کا زبردست بجٹ ہوتا ہے اور وہاں کا اصل حکمراں وہاں کا میئر ہوتا ہے. اس میئر تک کسی طرح سے میری بات پہنچی, مجھے نہیں معلوم, یاد نہیں رہا کیسے. تو میئر کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر میرے پاس آیا اور اس میں کہا کہ ہم آپ کو ایک سرکاری استقبالیہ دینا چاہتے ہیں. اور ہو از ہو جو لندن کے چوٹی کے لوگ ہیں, وائس چانسلرز, ممبرس آف کاؤنسل, ان سب کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. فلاں اور فلاں ڈیٹ ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے, اگر آپ کوئی ایک ڈیٹ پسند کر لیں تو وہ اطلاع کریں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایک مولوی آدمی اس کو لندن کے میئر استقبالیہ دے رہا ہے, کیا مطلب ہے بھائی, کیوں ہے یار, کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی یادداشت میں تو نہیں ہوا, پورے دنیا سے علماء آتے ہیں. اب آپ کی کون سی تقریر ان تک پہنچی ہے, کیا رپورٹ پہنچی, ہم نہیں معلوم. تو ہم نے کہا آپ لوگ پتہ تو لگائیے. ان کا ٹھیک ہے, ہمارے جو مسلم کاؤنسلرز ہیں ان کو انہوں نے اطلاع دی اور ان کاؤنسلرز کے ساتھ میئر سے ملنے گئے. تو میئر نے کہا کہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے جو یو این او میں انہوں نے کی تھی. وہ تقریر مجھے 1.5 سال پہلے انہوں نے کسی نے سنوائی تھی. مجھے پتہ چلا اخبار سے کہ وہ یہاں لندن میں ہیں. تو میں نے اپنی جو کیبنٹ تھی اس میں مشورہ کر کے ایک تجویز پاس کر کے ان کو میں نے بھیجا ہے. اگر وہ منظور کر لیں تو وی ول بی ہائیلی اوبلائزڈ. ہمارے علماء نے کہا کہ مولانا یہ گولڈن چانس ہے, اس کو چھوڑیے مت. خیر میں دعوت قبول کی, صلاۃ الحاجت پڑھی, بھارت میں اپنے بزرگوں کو میں نے فون کر کے دعا کی درخواست کی. اس وقت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابوالفضل صاحب حیات تھے, حضرت قاری صدیق صاحب حیات تھے, حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی حیات تھے, میرے والد ماجد حیات تھے. میں نے ان سب سے کہا کہ دعا فرمائیے, یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تقریب میں جا رہا ہوں. تو میئر نے واقعی بہت شاندار استقبالیہ دیا, بہت شاندار. اور ایک خاص بات میئر نے یہ کی کہ میئر نے کہا کہ مولانا نعمانی صاحب کے کاؤنسل کی پریمائزز میں داخلے سے 3 گھنٹے پہلے اور ان کے وہاں سے نکلنے کے 3 گھنٹے بعد تک کوئی شراب ہماری کاؤنسل کی بلڈنگ میں کوئی نہیں پی سکتا. کسی جگہ سرو نہیں کی جائے گی. ٹوٹلی بین کرنے کا آرڈر کر دیا اس نے. اور استقبال ہوا. اللہ نے میرے دل کو, میری زبان کو جاری کر دیا اور میں نے سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے حوالے سے حضرت عمران کے خاندان, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ, ان کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے کی کوشش کی اور بات ان کے سامنے پورا پیغام رکھا. اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان, میں نے کہا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر و رسول نہ مانے, جب تک کہ حضرت مریم کی عظمتوں کا احترام اس کے دل میں نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. میں جیسے ہی تقریر کر کے فارغ ہوا, میئر صاحب پاس میں بیٹھے تھے. اس سے پہلے کہ وہ آخری کنکلوڈنگ ایڈریس کرتے, ایک خاتون کھڑی ہو گئی, بوڑھی اور بزرگ خاتون, انگریز. جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنی بھررائی ہوئی اس کی آواز تھی کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی. اور اس نے بہت ایموشنل لہجے میں روتے ہوئے کہا, آئی ایم ناؤ 80 years old. میں 80 سال کی ہو چکی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد دنیا سے چلی جاؤں. آج جو کچھ مولانا مسٹر سجاد نعمانی صاحب, آئی بیئر وٹنس, آپ نے جو کچھ کہا ہے ایک خدا کے بارے میں, آپ نے جو کچھ کہا ہے جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ کے بارے میں, آپ نے جو کچھ کہا ہے لیڈی ماریا یعنی حضرت مریم کے بارے میں, آپ نے جو کچھ کہا ہے فیملی آف عمران یعنی آل عمران کے بارے میں,
اور آپ نے جو کچھ کہا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے پروفٹ محمد کے بارے میں اس سب کو قبول کرتی ہوں. بٹ اس نے کہا بٹ میں اب شکایت کرتی ہوں، میرے ہنڈریڈس آف مسلم فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، پڑوسی ہیں، سینئرس ہیں، جونیئرس ہیں. Not a single Muslim has ever told me that Quran mentions so highly, so respectfully about Jesus Christ. آج تک کسی مسلمان نے نہیں بتایا کہ قرآن اتنے اعلیٰ کلمات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے. اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام نبیوں بشمول عیسیٰ پر ایمان نہ رکھے. میں تو اب تک یہ سمجھتی رہی کہ مسلمان تو محمد پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا عیسیٰ سے کیا رشتہ، ان کا لیڈی ماریا سے کیا رشتہ، ان کا فیملی آف عمران سے کیا رشتہ. آج میں پہلی بار سن رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میرے خاندان کے جتنے لوگ قرآن اور محمد پر ایمان کے بغیر گئے ہیں، کیا مسلمان اس کا جواب قیامت کے دن دے پائیں گے؟ یہ 80 سالہ بزرگ عورت نے بھرے مجمع میں کہا. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. میڈیا پر ایمان لانا چھوڑیے اور میڈیا کی تلاوت چھوڑیے. قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، پڑھ کر سمجھیے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن بک آف گائیڈنس ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو.